معلومات کے لیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں بغیر معلومات کے لیے نہیں یہ نماز کے لیے سب کے لیے بھی آنا ہے میرے لیے ایک صرف نہیں سب کے لیے زیادہ بہتر باقی بھی سب کے لیے اچھا نماز پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے فار ایگزامپل اب جماعت کرا رہا ہے امام تو ایک سجدہ کرتا ہے تو پیچھے گھر میں جیسے ہم جماعت کراتے ہیں لیکن امام کو یاد نہیں پیچھے جو کھڑی ہے صاف اس کو خیال آتا ہے کہ امام صاحب نے ایک سجدہ کرایا دوسرا بھول گئے جب ہم سلام پھیر چکے تو اس کے بعد پیچھے سے کہا کہ آپ نے ایک سجدہ کیا تھا تو کیا اس وقت سجدہ سب کر سکتے ہیں یا کہ اسلام پھیرنے کے بعد ہمیں نہیں ہے وہ اس کی اجازت یا نماز تو بڑا واضح بات ہے آپ کو علم نہیں جی مجھے اس میں میں مخصوص میں پڑھا ہوا ہوں کیونکہ اصول یہ ہے میں بتا دیتا ہوں جی اصول یہ ہے کہ اگر غلطی ایسی چیز میں ہو جو رکن نہ ہو تو صرف سجدہ سہو کرنا چاہیے اور سلام پھیرنے کے بعد جب بتایا جائے تو امام کا فرض ہے کہ سجدہ سہو کرے اور مقتدی اس کے ساتھ سجدے میں چلے جائیں اگر رکن رہ گیا ہو تو رکن بھی پڑھا جائے گا اور سجدہ سہو بھی کیا جائے گا سجدہ سہو کئی قسم کے ہیں ایک نے 4 کی بجائے 5 رکعتیں پڑھ دی ہیں جی وہ رکعت جو پڑھی یہ انڈو تو نہیں کر سکتا اس کو جی وہ صرف سجدہ سہو کرے گا ایک نے 4 کی بجائے 3 پڑھی ہیں تو وہ ایک رکعت بھی پڑھے گا اور سجدہ سہو بھی کرے گا اگر ایک سجدہ کیا ہے تو دوسرا سجدہ بھی کرے گا اور سجدہ سہو کے 2 سجدے بھی کرے گا سمجھ گئے بہتر اور اس میں حکم یہ ہے کہ اگر امام سجدے میں چلا جائے سجدہ سہو کر رہا ہو اور مقتدی اپنی باقی نماز بعض ان میں سے باقی نماز پوری کرنے کے لیے کھڑے ہو چکے ہوں جس حالت میں ہے اسی حالت میں وہ سجدے میں گر جائیں امام کے ساتھ سجدے کریں جب امام سلام پھیر دے تو پھر واپس اپنی حالت کی طرف لوٹ جائیں جہاں کھڑے تھے یا رکوع میں تھے تب بھی اگر رکوع میں تھے اور ابھی انہوں نے سمع اللہ لمن حمدہ نہیں کہا تو رکوع سے ہی وہ فوراً سجدے میں گریں گے اور جب امام سجدہ ختم کر کے سلام پھیرے گا پھر واپس رکوع میں جائیں گے وہ پیچھے جو وہاں سے نماز شروع کریں گے وہ سلام نہیں پھیریں گے جو مقتدی پیچھے ہیں امام کے ساتھ وہ سلام نہیں پھیریں گے سلام صرف ان کے لیے ہے جنہوں نے امام کے ساتھ ہی شروع کیا تھا اور ساتھ ہی نکلنا ہے جو باقی لوگ ہیں وہ نماز کی حالت میں رہیں گے بہتر جزاک اللہ میرا بھی